Good evening, friends. Constitution of India जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। तो आप सबका होकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस जो अनकरीब होने वाले हैं उनके उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें आप लोग देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पे जो हमारा मीडिया है, मीडिया नेशनल लेवल पे भी पूरी तरह से टिप हो चुका है और हमारे स्टेट लेवल पे भी यही हाल देखने को मिलता है। तो मीडिया एक ऐसा चैनल होता है कि जिस चैनल के द्वारा जो समाज की त्रुटियां हैं, जो सरकार की त्रुटियां हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है ताकि एक अच्छा फ़ैसला लोग कर सकें और अच्छी एक इलेक्शन, कामयाब इलेक्शन हो, वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो लोगों को उनके बहाल किए जा सकें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। तो पिछले दिनों में जो आपने देखा होगा हमारे मीडिया की खबरें क्या कहती हैं, एक हफ्ते की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राहुल नॉट रेडी टू री इंडक्ट द डिफेक्टर्स, बीजेपी डम्प्स लाइक माइंडेड पार्टीज़ टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शंस अलोन। फिर ये है जुल्फ़कार एम्बेरसेस बीजेपी, ताज मोइनुद्दीन रेडी टू रीजॉइन कांग्रेस, G3 लीडर्स नेगोशिएटिंग फॉर आज़ाद घर वापसी। इसी तरह राम माधव अगेन इन कमांड। फिर ये है रेजिग्नेशन स्प्री गोइंग अनअवेटेड इन डिसिप्लिन्ड बीजेपी। ये हमारे मीडिया की खबरें हैं। तो इसके साथ इसी तरह एक खबर है सल्किंग सीनियर लीडर्स मेंटेन साइलेंस, बीजेपी टॉप ब्रास वरिड। तो आज की साथियों, आज की जो मेन हेडलाइंस हैं वो क्या हैं? कांग्रेस फेसेस डिले इन कैंडिडेट सिलेक्शन एज थर्ड फेज नोटिफिकेशन इशूड। दूसरी है पीएम मोदी टू लॉन्च जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। इसी तरह तीसरी है मैंने आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत साहब हैं उनके हवाले से ईवल फोर्सेस इन आउटसाइड वर्ल्ड मीट देयर एंड इन इंडिया। ये है आज की हफ्ते की और आज की खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इसमें सब देख के अंदाज़ा ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी की डिग्रेडेशन जो इंडियन सोसाइटी की हुई है, इंडियन जो सिविलाइजेशन बड़ी रिच थी, तो इसको सोसाइटी में भी इतनी गिरावट नहीं थी। ये गिरावट सोसाइटी में आने के और भी कई कारण हैं, लेकिन जो मेन वजह है सोसाइटी को डिग्रेडेशन की साइड पर ले जाने की, वो हमारी गंदी पॉलिटिक्स है। गंदी पॉलिटिक्स में ये है कि जो कैडर जो साथ पार्टियों ने अपने मिलाया है उसमें कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स बेस्ड मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि हर दफ़ा हर पार्टी में इस तरह की उछल कूद होती है। कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, सब कोई लोग कैडर में लोग छोटे मोटे लीडर लालच में फंसे हुए हैं और सब्र नाम की चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती। हर कोई रातों रात कुछ पाना चाहता है बगैर कुछ काम किए, बगैर कुछ डिवोट किए हुए। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? इसमें हमारी सिविल सोसाइटी भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। हम लोगों ने भी कभी ठीक फैसले करना है कि ऊपर कभी मेहनत नहीं करी, तो जिस वजह से ये लोग जो ये लुच्चे किस्म के जो लोग हैं ये प्रमोट हो रहे हैं। इनको ये इंश्योर है, अपने आप में ये श्योर हैं कि हम जो भी करेंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में हम आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो अब इनकी इस उछल कूद में हम लोगों सोसाइटी की गलत सोच की वजह से आज मुल्क के हालात, स्टेट के हालात
کس دانے پر پہنچ گئے ہیں. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا دیکھیں, جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ پیسے خرچ کر کے ماں باپ ان کو پڑھاتے ہیں. آگے جب نیٹ کے UGC کے پیپر لیک ہو جاتے ہیں, نوکریوں کے امتحان جو ہوتے ہیں, پیپر ایگزامینیشن ہوتے ہیں, وہ لیک ہو جاتے ہیں. وہ ایک ٹوٹل ڈیمورلائزیشن سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے. فرسٹریشن بچوں میں آ گئی ہے. اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. ہمارے ایکسپریس ہائی ویز جو ہیں وہ بالکل ورسٹ کنڈیشن میں چلے گئے ہیں. ابھی جو ایک سال 1.5 سال پہلے بنے ہیں, کئی پل گر گئے ہیں, کئی فلائی اوور گر گئے ہیں, کئی شہروں کی سڑکوں میں جھیلیں بنی ہوئی ہیں, تالاب بنے ہوئے ہیں, وہاں بوٹس کے دوارا لوگ دائیں بائیں جانے کو مجبور ہیں. یہ ساری چیزیں یہ سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ان سب چیزوں کے لیے ذمہ وار جو ہے وہ ہم لوگ بھی ہیں, ہماری سوسائٹی بھی ہے, اور یہ جو پارٹیوں نے غلط قسم کے لوگوں کا ایک جمگٹھا اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایک نے بھی, دوسرے نے بھی, تیسرے نے, سب نے, تقریباً سب نے. تو ان لوگوں کو اگر اچھے سے ایک ایجوکیٹ کر کے, ایک اسکروٹنی کر کے ان کو پروجیکٹ کیا ہوتا, آگے بڑھنے کا موقع دیا ہوتا, تو وہ بھی ٹھیک رہتے اور سوسائٹی میں ایک میسج بھی ٹھیک جاتا. کیونکہ یہ جو پولیٹکس سبجیکٹ ہے جس طریقے سے کیجولی لیا جا رہا ہے, اتنا کیجول لینا یہ ہندوستان جیسی بڑی آبادی والے دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے, اب دیکھیں, اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کو, ہماری جموں کشمیر کے لوگوں کو, ہم نے دیکھا 47 کے بعد کس طرح سے پہلے 2 ڈیکیڈز تو ٹھیک نکل گئے, کیونکہ پرانے لوگ تھے, اصولی لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے, لالچ بھی کم تھی, انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کری. تو 1970 کے بعد جو کانگریس کے دور میں جو کٹھ پتلی سرکاریں جموں کشمیر میں بنائی گئیں, انہوں نے کیا کیا گول کھلائے, انہوں نے اپنے آپ پر فوکس زیادہ کیا اور جموں کشمیر کی ترقی پر دھیان کم سے کم دیا. تو جس وجہ سے بہت ریاست کا اتنا پوٹینشیل ہوتے ہوئے بھی اتنی ترقی ریاست نہیں کر سکی. اس کے بعد جو لوکل پارٹیز NC اور PDP جیسی جماعتیں باہر آئیں جموں کشمیر میں, ان کو بھی سینٹر سے پریشر رہا, ان کے اوپر اسٹریس بنا کے رکھا گیا. ان سے اچھا کام لینے کے بجائے ان کو بلیک میل بھی کیا گیا کئی دفعہ, جس وجہ سے وہ لوگ بھی اپنی لالچ میں اور سینٹرل گورنمنٹ کی کٹھ پتلیاں بن کے اسی میں انہوں نے وقت گزار دیا. اور جموں کشمیر میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی, ایک ڈسکرمنیشن جیسے حالات بنے PDP اور NC کے دور میں, جس وجہ سے یہ بھاجپا جیسی کامنل اور ریڈیکل جو پارٹی کو یہاں انٹرس کا موقع ملا, اور انہوں نے کیا گول کھلایا وہ آپ کے سامنے ہے. آج جس طریقے سے بھاجپا نے پورے ملک میں کیا چلن چلایا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. پیسے دے کر, پریشرائز کر کے, ایجنسیوں کا پریشر بنا کے دوسری پارٹیوں کے MLA MPs کو توڑنا, ان کی سرکاریں توڑنا. وہ ایک بار سوسائٹی میں یہ میسج دیا گیا کہ یہاں سام دام دنڈ بھید کے نام پر ہر قسم کی بدماشی BJP نے کر کے دکھائی. اس کا اوورآل میسج کنٹری میں, جموں کشمیر میں, ہر جگہ ایک بڑا غلط میسج گیا ہے. لوگوں میں جو morality کا لیول اوپر اٹھانے کی کام کرنے کے بجائے ان لوگوں نے آج سب کچھ تہس نہس کر دیا, جس کا خمیازہ یہ پارٹیاں خود بھی بھگت رہی ہیں. کوئی بھی صبر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اور آئے دن ان کے دیکھیں, جس کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ کوئی کہتا ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی, میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں گا. انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرنے کے پیچھے اس کا کوئی سیوا کرنے کا مقصد نہیں ہوتا. وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ شاید میں بھی کوئی اپنا دم خم چھوٹا موٹا دکھاؤں گا, میرا خریدار بھی کوئی مل جائے گا, مجھے بھی کوئی فائدہ دینے والا مل جائے گا. تو ایسی صورت میں ہم جموں کشمیر کے واسیوں سے ہم اپیل کریں گے
کہ ایک اپنے ان حالات سے سبق سیکھتے ہوئے، اپنے پاسٹ سے اپنے پریزنٹ کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی بڑھتی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان پارٹیوں کے اس گندے پروگرام کا حصہ نہ بنیں. یہاں الیکشن ہے، الیکشن میں کوئی انڈیویجول کریکٹر والا کوئی کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ملتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا اچھا ہے بنسبت پارٹیوں کے زہریلے پروپیگنڈے میں پھنسنے کے. وہ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بات پھر کریں گے. بہت بہت شکریہ.